آج جو مسلم معاشرے میں یہ شور چل رہا ہے کہ لڑکیاں، بہت ساری مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی، بھاگ رہی ہے، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ احساس تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہے؟ پریشانی کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہے دینی لحاظ سے، اور اس کا علاج ڈھونڈا جا رہا ہے دوا گولی سے، مرہم پٹی سے۔ تو مرہم پٹی سے علاج ہونے والا نہیں ہے۔ جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، تو جب تک کہ اس کا آپریشن نہیں ہوتا، آپریشن کے درجے میں امت مسلمہ، اور یہ ہمارا جو مرض ہے خاص طور سے معاشرت کا، سماجی اور سیاسی کا، یہ 1857 سے اس کی بنیاد پڑی ہے۔ یہ 150 سال کا پرانا مرض ہے۔ سیاست صرف سیاست نہیں ہوتی، الناس علی ملوک دینہم۔ عام طور سے لوگ اپنے حکمرانوں کے تابع اور پابند ہوتے ہیں۔ جیسے حکمراں ہوتے ہیں تو لوگ ان کی نکالی کرتے ہیں، ان کی سیاسی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جو معاملات ہیں ملک میں ہو رہے ہیں، لوگوں کی بہت زیادہ کوئی ذہین ہوں گے، ان کی رائے کچھ اور سکتی ہے، لیکن میں بھی ایک طالب علم ہوں، دین کا بھی طالب علم ہوں، معاشرے کا بھی طالب علم ہوں، حالات حاضرہ کا بھی طالب علم ہوں۔ اور یہ حالات حاضرہ سے میرا 1980 سے تعلق ہے، جس دین سے میرا دین کی تعلیم سے تعلق ہے، الحمدللہ حالات حاضرہ سے میرا تعلق ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو 3 بنیادی اس کے سبب ہے، 3 بنیادی اسباب۔ وہ یہ تصور دین کہ جو کہتا ہے مسلمان وہ مسلمان، اسلام ایسی چیز نہیں ہے، اسلام کا ایک نصاب ہے۔ وہ لڑکیاں جو جا رہی ہے تو زندگی کے کس مرحلے میں انہوں نے یہ 5 کلموں کے نصاب کو پڑھا، ایمان مجمل کو پڑھا اور سمجھا، زندگی کے کس مرحلے میں انہوں نے اقرار کیا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس کی ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ کون سا ایسا مرحلہ آیا؟ میرا اپنا احساس اگر تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا۔ اور پھر دیکھا جائے تو یہ ارتداد کی بات اس میں جوڑ دی گئی، دراصل داخلہ ہی صحیح نہیں، اور پھر دراصل یہ جنسی خواہشات پر مبنی ہے سب چیزیں۔ بہت سارے مسلمان لڑکے بھی جو جنس کی بنیاد پر، چمڑی دمڑی کی بنیاد پر غیر مسلم لڑکیوں سے تعلقات قائم کر لیتے، مال کی بنیاد پر کچھ لڑکیاں غیروں سے تعلقات قائم کر لیتی ہے، اس میں مذہب کو چھوڑنے اور دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کے بعد وہ بہت کم ہوتی ہے۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمان بھی ایسے جوڑوں کو بہت زیادہ قبول نہیں کرتے معاشرتی لحاظ سے، تو ہندو دھرم میں بھی بہت زیادہ ایسے جوڑے قبول نہیں کیے جاتے۔ ان کی اپنی جنسی بے روی ہے، آوارہ گردی ہے، جنسی تعلقات، بے پردگی کا ماحول، اور اس کی وجہ سے جنسی تعلق قائم ہوا اور پھر ان سے شادی رچا لی گئی۔ مذہب کو صرف آڑ کے طور پر، ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ تصور دین ہم درست نہیں کریں گے کہ کوئی مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، صرف مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام کے بنیادی احکام کو جب تک وہ قبول نہ کرے، اس کو تسلیم نہ کرے کہ کچھ عقائد ہے، کچھ عبادات ہیں، حلال و حرام کے کچھ احکام ہیں، اور شرک سے اپنا تعلق رشتہ نہ توڑے، شرک سے اپنا تعلق رشتہ نہ توڑے، تو اس کا ایمان ہی کیسے معتبر ہوگا؟ اور دوسرا اس کا جو سبب ہے خاص طور سے لڑکیوں کے حوالے سے، اور اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، اور وہ ہیں اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی مساجد میں دروازے کھلے رکھے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مساجد میں آنے سے مت روکو۔ اتنے ساری ناسازگاری کے باوجود علماء بھی اس پر واویلا کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی اسباب ہے، بنیادی اسباب کی طرف وہ دروازوں کو بند کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ یقیناً مسلم پرسنل بورڈ نے وہ سپریم کورٹ میں تو لکھ کر دے دیا ایک قضیے میں کہ خواتین کے لیے اسلام میں داخلے ممنوع نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے طور سے، خواتین خود ہی نہیں آتی، یا اپنے طور سے لوگوں نے بند کر دیا، لیکن جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کر دیا کہ خواتین مسجد میں آ سکتی ہے، آنا چاہیے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ مسلم پرسنل بورڈ اسی طرح سے
اپنے اور نیچے کے علماء کو بھی لکھ کر دیتے ہیں. صرف وہ سپریم کورٹ میں لکھ کر دینے سے کیا؟ سپریم کورٹ کہاں عمل کرنے والا ہے؟ وہ کہاں مسجد میں آنے والا ہے؟ کیا ہی بہتر ہوتا کہ مدارس کے ذمہ داروں کو بھی لکھ کر دیتے, جماعتوں کو بھی لکھ کر دیتے, مفتیوں کو بھی لکھ کر دیتے کہ عورتیں مساجد میں آ سکتی ہیں, ان کو آنا چاہیے, اور نہیں آنے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت سارا آزادانہ بے دینی کا ماحول ہے. مساجد صرف تعلیم و تربیت ہی کی جگہ نہیں ہے, یہ احساس دین کے مراکز بھی ہے. جس طرح سے مندروں میں ہندو عورتیں آتے رہتی ہے, حالانکہ وہاں کوئی تعلیم تربیت نہیں ہوتی, لیکن ان کو احساس ہندو بنائے ہوئے ہے کہ مندر میں جاتی ہے, وہ مندر میں حاضری دیتی ہے, تو ان کو یہ احساس ان کو ہندو رکھے ہوئے, ہندو بنائے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے پیدائش سے لے کر موت تک مسجد کے اندر کے حصے کو نہیں دیکھا, کچھ خواتین ایسے بھی آپ کو ملیں گی. مسجد پریشے کی بات ہو رہی ہے, لیکن میری اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے بھی مسجد پریشے رکھا جائے. خواتین بھی کہاں آتی ہے؟ صرف غیر مسلم ایسا تھوڑی ہے کہ غیر مسلم مساجد کو نہیں جانتے, خواتین بھی مسجد کے اندرونی حصے سے ناواقف ہے. ابھی وہ دیواروں کو دیکھتی ہے, انہوں نے چھت کو تو دیکھا ہے, دونوں دیوار کو دیکھا ہے. یہ اپنی یہاں کی بات چھوڑیے, لیکن کئی علاقے شہر کے شہر ہزاروں مسجدیں ایسی ہے کہ کسی خاتون نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس کے اندرونی حصے کو نہیں دیکھا, ممبر و محراب کو نہیں دیکھا, اس کو آنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو مساجد یہ صرف تعلیم و تربیت کی جگہ نہیں, وہ احساس دین بھی ہے, احساس دلاتے رہتا ہے. ایک مرد ہو کہ تم مسلمان ہو, تو خواتین آتے رہیں گی تو گویا کہ ان کو احساس ہوتے رہیں گا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ مسجدیں ان کو مسلمانی کا احساس دلاتے رہیں گی. لیکن ظاہر بات ہے کہ برسوں سے جب کٹی ہوئی ہے کیا احساس, اور پھر مذہبی پیاس ہر مرد میں ہر خاتون میں ہم نے ان کو روک دیا, تو مزاروں والوں نے ان کو اپنی طرف بلا لیا. مزاروں والوں نے آج جو مزار آباد ہے وہ خواتین سے زیادہ آباد ہے, اور مرد بھی جاتے تھے خواتین کے کہنے پر جاتے ہیں, تو اس کے قصوروار مرد ہے. اور تیسرا اس کا جو بنیادی سبب ہے, ہو سکتا ہے کڑوا لگے, لیکن میرا اپنا احساس قرآن حدیث کے ذریعے سے حالات سے میں جو بات سمجھتا ہوں, تو علامہ اقبال نے جو کہا وہ تو ان کے لائق ہے, لیکن میں اس سے کچھ سبق لیتا ہوں. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ مسجد, کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق, نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند, اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش, میں زہر ہلال کو کہہ نہ سکا کند جو ہلاکت کرنے والی چیزیں. علامہ اقبال نے کہا کہ میں ان کو میٹھی چیز نہیں کہہ سکتا. جو قوم کے مرد, جس امت مسلمہ کے مرد جب مشرم قوم کی سیاسی بالادستی کو, غلامی کو تسلیم کر لیں گے, تو ہماری کیا خواتین اور بہنیں اس سے دور رہ سکتی ہے؟ مسئلہ صرف یہ سیاسی وہاں تک تو نہیں رہتا نا. جب لڑکیاں پڑھتی ہوں گی, ڈاکٹری کا کورس پڑھ رہی ہوں گی, دلی سے لے کر گلی سے لے کر دلی تک کے جو مسلمان ہیں ان کا لیڈر کوئی مسلمان نہیں ہے. مسلمان اگر لیڈر ہے تو اس کا لیڈر ہندو ہے, غیر مسلم ہے. غیر مسلم کی لیڈری پر اسے فخر ہے, جبکہ قرآن مجید میں اللہ فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو, کسی مومن پر ولایت عطا نہیں کی. کسی مومن کا کافر امام نہیں بن سکتا, امیر نہیں بن سکتا, نہ نماز کا امام بن سکتا ہے, نہ سیاست کا امام بن سکتا ہے, نہ معاشرتی امام بن سکتا ہے. لیکن آج امت مسلمہ نے سیاسی لحاظ سے غیر مسلم قوموں کے افراد کو, لیڈروں کو اپنا حکمراں, اپنا امام بنا لیا, اپنا فرما روا بنا لیا, اپنا آقا بنا لیا. تو شرک سے اور اہل شرک سے جو نفرت ہونی چاہیے, ظاہر بات ہے وہ منتقل کیسے ہوگی؟ جب وہ ہماری لڑکیاں جب دیکھتی ہوں گی, ہماری خواتین جب دیکھتی ہوں گی کہ ہمارے جو محلے کے جو مسلم ذمہ دار ہیں ان کے لیڈر, ان کے امام تو غیر مسلم ہیں, تو کیا ان سے تو پھر انہوں نے کیا جرم کیا کہ انہوں نے ازدواجی زندگی میں ان کے نوجوانوں کا اپنا رہنما الگ غلط کیا جو کچھ انہوں نے کیا. لیکن ذریعہ تو یہ بنانا کہ امت مسلمہ کے مردوں نے جب غیر مسلم لیڈروں کو امامت اور سربراہی کو قبول کر لیا تو انہوں نے ازدواجی زندگی میں ان کی سربراہی کو قبول کر لیا.
اور پھر کچھ تو تبصرہ کرتے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ذمہ دار اجتماع میں ایک ذمہ دار شخص سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ چونکہ مسلم ڈاکٹر نہیں بن رہے ہیں، لڑکوں کو بننا چاہیے، لڑکیاں بن رہی ہیں، اس لیے وہ ڈاکٹروں سے نہیں تو کیا کمپیوٹروں سے شادیاں کریں گی. لیکن ان کا کہنے کا مطلب تھا ذمہ داروں کا، گویا کہ جو شادیاں کر رہی ہے ڈاکٹروں سے کوئی ان کا قصور نہیں ہے. یہ طرز فکر دانشوروں کا اور یہ سوچ. اسلام جو فکر دینا چاہتا ہے قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء میں، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. اور پھر مثال دی گئی کہ اگر کوئی مومن ہے لیکن وہ باندھی ہے، مومن باندھی مشرک آزاد عورت سے بہت بہتر ہے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور عورتیں مشرک مردوں سے نکاح نہ کرے جب تک کوئی ایمان نہ لائے. وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ، اور اگر غلام ہے، مومن ہے لیکن غلام ہے تو وہ بہتر ہے. تو کہنا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہے، لڑکیاں واقعتاً ڈاکٹر بننے والی، ڈاکٹر کا کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو اس نے پھر یہ بھی اپنے اندر استعداد پیدا کرنی انہوں نے اور ان کے والدین نے کہ کوئی مزدور کا رشتہ ہے، مومن ہے، کوئی متقی ہے، کوئی مزدور کا رشتہ ہے، مستری کا رشتہ ہے، ڈرائیور کا رشتہ ہے، کمپیوٹر کا رشتہ ہے، وہ بھی خوش دلی کے ساتھ قبول کرے. تو جو پڑھانا چاہ رہے ہیں، جو آگے اس میں بڑھ رہے ہیں، جبکہ 1990 سے یہ مہم چل رہی ہے RSS کی، تحریکات اور تنظیم کی ذمہ داری پہلے بھی کہتے تھے لیکن انہوں نے کم کر دیا. ورنہ 1990 سے یہ RSS کی مہم تھی کہ مسلم لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے. حکومت کی طرف سے بھی کوشش ہے کہ مسلم نوجوانوں کے لیے تعلیم کے سلسلے میں ان کے دروازے بند کیے جائے، ان پر رکاوٹ لگائی جائے، لیکن عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دروازے کھولے جائے. اور اس کا نتیجہ اب آ رہا تھا، واویلا کرنے سے کیا فرق ہونے والا ہے. جو سد باب ہے، ان سد باب کو اصل میں ان دروازوں کو روکنے کی ضرورت ہے. جو پڑھانا چاہ رہے تو پڑھانے سے پہلے کارل مارکس کے نصاب سے پہلے ہم قرآن کا نصاب بھی پڑھائے. آمنت باللہ کما ہوا بھی اسماء صفاتی قبلت جمعہ کا نصاب بھی پڑھائے. ان ڈاکٹر بننے والی عورتوں کو، ماسٹر بننے والی عورتوں کو یہ جو بنیادی نصاب ہے، اذان کا نصاب، نماز کا نصاب، 5 کلموں کا نصاب بھی پڑھائے. اور یہ احساس بھی پیدا کرے کہ اگر کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے تو مزدور کا رشتہ بھی ہے لیکن وہ مومن ہے، متقی ہے، 1000 درجہ بہتر ہے بے دین سے، کافر سے، مشرک سے نہیں. اگر مسلمان بھی ہے لیکن بے دین ہے تو ایسے بے دین مسلمان سے ایسے متقی اور پرہیزگار کا رشتہ بہتر ہے جو اگرچہ مزدوری کرتا ہے، مستری کا کام کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے میری اپنی تذکیر آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شرک اور شرک کی تمام قسم بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.